السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس کتاب کے چوتھے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اب تک ہم نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام، ان کے نیک امتیوں اور جن قوموں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، ان کا ذکر کیوں کر فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، قرآن مقدس میں کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں، کتنوں کے احوال بھی آئے ہیں، اور کتنے ہیں جن کے صرف احوال ہیں، نام نہیں، اور کتنے ہیں جن کے صرف نام ہیں، احوال نہیں۔ اسی کے ساتھ معجزہ کسے کہتے ہیں، وحی کسے کہتے ہیں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں، ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کل کے درس میں سماعت کی۔ آپ میں سے کسی نے اگر ہمارا کل کا درس نہیں سنا تو میری ادباً گزارش ہے کہ آپ کل کے درس کو یعنی تیسرے درس کو ضرور سماعت کریں۔ اب آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے ذکر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ مفہوم۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر اپنا نائب، سورہ بقرہ۔ مشورہ کرنے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، معاذ اللہ ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا، اور وہ بھی احتیاجی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے سے خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے ہی اس کا نورانی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث مرفوع۔ بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی یا احتیاجی کے طور پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، آپ ان سے امور میں مشورہ کریں۔ یہاں صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ اکرام کے مشورے کے محتاج تھے، بلکہ صحابہ اکرام کی عزت افزائی کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ اعتراض۔ خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، اور نائب خلیفہ کی ضرورت اس وقت درپیش آتی ہے جب اصل خود اپنے کام کرنے سے عاجز ہو۔ اصل کا عاجز ہونا یا اس کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے غائب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مرض، تھکان وغیرہ کی وجہ سے۔ ان تمام معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے،
اس پر موت کے وقوع کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہیں دور چلا جائے، غائب ہو جائے، یہ ہونا ناممکن ہے۔ وہ مریض ہو جائے، تھک جائے، عاجز ہو جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہاں خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا نہیں بلکہ نائب ہے، یعنی اللہ کا نائب ہو کر زمین و آسمان کی اشیاء میں تصرف کرنے والا ہو۔ نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی، وہ محتاج نہیں، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا انہیں محتاجی تھی، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ کدورتیں اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت مقدس ہے۔ فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ جب مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں، مخلوق کو وجود میں لانا بھی رب تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو واسطہ بنایا، جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر اپنی بشیرت کے وصف کی وجہ سے انسانوں تک وہ فیض پہنچا دیں۔ جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہیں، ہڈیاں سخت ہیں اور گوشت نرم ہے، ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے پیدا فرما کر واسطہ رکھا۔ پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اسے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ نقطہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا، اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں اور آپ کی تمام اولاد بھی مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے بعض حضرات جو اس خلافت کے منصب کے اہل ہوں گے، یہ سب مراد ہیں۔ اور وہ افراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء اور رسول ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام تمام کے تمام فردن فردن معصوم ہیں، لیکن صدیقین، اولیاء، صالحین فردن فردن معصوم نہیں، البتہ اجتماعی طور پر خطا سے محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا اجتماعی فیصلہ امت کو قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس میں یہ استعداد پائی جائے، تو خود واضح ہوا کہ عورت کی فطرت سلیمہ اور طبیعت مستقیمہ اس قابل نہیں کہ جمعہ یا باقی نمازوں کی امامت یا خلافت یعنی حاکمیت اس کے سپرد کی جائے۔ عورت اپنی فطرتی اور طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ خلیفہ بنانے کا مقصد ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچائے اور رب تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا نظام جاری کرے۔ مسلمانوں کی اکثریت جب اس نظام کو چاہنے والی ہو تو امت مسلمہ کا کفار پر غلبہ رہتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ایمان و اعمال میں کامل ہو۔ کامل ایمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو اور اللہ کی راہ میں موت کی تمنا کامل اور غالب ہو۔ مسلمانوں کی جبو حالی کی وجہ: خلافت راشدہ عدلیہ کے بعد مسلمانوں پر دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہ رہی۔
دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے ان کے دلوں میں کراہت پیدا ہو گئی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ کامل نہ رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہو گئی، غیروں پر اس کو غالب رہنے کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ سنن ابو داؤد اور بہقی کی حدیث میں امت مسلمہ کی اس بدحالی کا ذکر نہایت ہی المناک صورت میں وارد ہے۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، قریب ہے کہ کافروں کی جماعتیں تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کسی پیالے میں کھانا رکھا ہو اور اسے کھانے کے لیے ہر طرف سے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم اس وقت بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تم اس وقت سیلاب کے جھاگ اور اس کے خس اور خاشاک کی طرح ہوں گے، یعنی ایمانی قوت و شجاعت تم میں باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالی تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور کمزوری پیدا کر دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضور، بزدلی اور کمزوری کا سبب کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرے گا، موت اسے ناپسند ہوگی۔ عرصہ دراز سے مسلمان اسی بدحالی میں مبتلا ہے، اور موجودہ دور میں یہ بدحالی ایسی خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے نتائج کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر دور میں نیک لوگ اصحاب علم و تقوی رہے ہیں، انہی کے دم قدم سے نظام دنیا چل رہا ہے اور دنیا کی بقا ہے، لیکن اکثریت جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو کم تعداد میں نیک لوگ بھی ہلاکت کی زد میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہلاکت ان کے لیے عذاب نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو نیک و بد سبھی اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کا اٹھایا جانا اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بخاری شریف۔ مسلمان اگر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ کافروں پر غالب آ جائیں، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ تمام مسلمان مجموعی طور پر کامل ایمان رکھیں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیں۔ اسی محبت اور کامل ایمان کی وجہ سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان اپنی اس عظمت دور رفتہ کو حاصل نہ کر لیں جو صحابہ اکرام کے دور میں کفار پر مسلمانوں کو حاصل تھی۔ مسلمانوں کی ہیبت سے کفار کے اعضاء پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیوں کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں سے پہلے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم کیوں کر دیا۔ ساتھ ہی ہم نے اس پر قائم ہونے والے تمام اعتراضات کے جواب بھی سماعت کیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء، آپ اس کتاب کے درس کو اگر ترتیب وار سنیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صاحب کتاب نے جگہ جگہ پر انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ان پر ہونے والے تمام طرح کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے درس کو سننے کے بعد ایمان و عقیدہ مضبوط ہوگا، باطل عقائد والوں کے اعتراضات کے جوابات ہمیں ملیں گے،
اور ساتھ ہی انبیاء کی زندگی کو سن کر ہمیں اور آپ کو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ پابندی سے بنے رہیں اور اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ کمنٹ باکس میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کریں، لائک کریں اور اس کار خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔